اصل میں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھو، جو انقلاب ہوتا ہے نا جی، اس کا دورانیہ اتنا چھوٹا نہیں ہوتا، اس کی دورانیے میں کئی نسلیں گزر جاتی تب انقلاب آتا ہے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ 23 سال میں انقلاب لے آئے، ورنہ قوموں کی تاریخ پڑھیں 100-200 سال لگ جاتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو لہٰذا ابھی جو علامات ہیں ان کو اشراط ساعہ کہتے ہیں، اور شرط اور اشراط کی جمع اشراط ہے، دور کی علامات۔ امام مہدی علیہ السلام بالکل قریب کی علامت ہے، کیونکہ عیسیٰ السلام آ جائیں گے، تبھی دور کی علامات شروع ہو گئی۔ تو یہ تو کیسے، اور وہ دورانیہ پورے انقلاب کا دورانیہ ایک ہی سمجھا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ جو ہے، آپ الف لام میم ذالک الکتاب شروع کریں گے تو آخر میں بھی تو سورہ بقرہ ہی ہے نا، تیسرے سپارے میں جا کے۔ اسی طریقے پر جو دورانیہ انقلاب کا ہوتا ہے وہ کئی اس پر پھیلا ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ پورا دورانیہ ایک ہی شمار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام مہدی کے ظہور کا زمانہ ہے، لیکن اس ظہور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کل ہی ظاہر ہو جائیں گے، ایک مدت، ایک وقت لیں گے۔ اس سے پہلے پورا ایک بیس بنے گی، پوری دنیا میں ایمانی تحریکیں اور ایمانیات زندہ ہوں گی، تاکہ جب وہ آئیں تو ان کو ایسا نہ ہو کہ وہ آدمی نہ ہو، افراد نہ ہوں، کام والے ہر جگہ، عالم میں ہر جگہ آدمی ہوں گے، جس کی وجہ سے کام ہوگا۔ یہ تو اس وجہ سے اس کو اتنا قریب کا زمانہ، تو یہ انقلاب ہے جو قوموں کا عروج اور انقلاب ہے نا، وہ سینکڑوں سالوں پر محیط ہوتا ہے، لیکن جو لوگ کوشش میں ہو تو سب اسی میں شمار ہوتے ہیں۔ آج اگر ہم بھی کوشش کر رہے ہیں دینداری کی، خود بھی نیک بننے کی، لوگ بنانے کی، تو ہم اس کوشش میں ہمارا حصہ ہے، یہ نہیں کہ ہمارا نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، جس طرح ہم کوئی درخت لگائیں، وہ بڑا ہوتا ہے پوتا، اس کے پھل کھا رہا ہے، پھر پوتا بھی کھا رہا ہے، اگلی چھٹی 7ویں نسل بھی اس درخت سے کھا رہی ہے۔ وہ جو دادا تھا وہ سب کو دادا پر دادا، کسی کا شکر دادا لکڑ دادا ہوتا جائے گا، اس کا پورا شامل ہے اس میں۔ یہ اس وجہ سے اس کو یہ نہ سمجھے کہ بس ایسے کل ہی ہو جائے۔ اس لیے ہمارے حضرت مولانا سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ، جو مدرسے کے بانی بھی ہیں، جامع علوم کروال صاحب کو لانے کا ذریعہ بھی بنے یہاں پر، وہ مطلب ہے کہ وہ 1960 میں اس پر بات فرماتے تھے کہ ان کا ظہور کا زمانہ قریب آ رہا ہے، قریب آ رہا ہے، قریب آ رہا ہے۔ 1960 میں، اور آج کتنے سال ہو گئے؟ اس لیے قوموں کا جو انقلاب ہے وہ ایک بڑے طویل زمانے پر محیط ہوتا ہے، کیونکہ عروج و زوال کی کہانی نہیں ہوتی 2 دن میں ہی ہو گیا تو 10 دن میں ہی ہو گیا، 20 دن میں ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ پوری تحریک چلے گی، پھر ایک کتنے 100 سال کے بعد وہ آئے گا۔ جی دیکھ لیں، اب یہ آپ اسی کو دیکھ لیں کہ قسطنطنیہ کی فتح کو دیکھ لیں۔ اب قسطنطنیہ کی فتح کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اور آپ اس وقت فرما رہے ہیں کہ جو قسطنطنیہ فتح کرے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اب دیکھو اس پر کیا ہوا کہ صحابہ کرام شروع ہو گئے کہ بھائی ہم یہ مسالک لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بحری بیڑا بھیجا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں گورنر تھے، حضرت ابو ایوب انصاری اس میں گئے۔ اب رسول اللہ فرما کب رہے ہیں، کس وقت، اس کے 600 سال بعد فتح ہو رہا ہے۔ لیکن آپ وہ جو حضرت ابو ایوب انصاری کی جو تھے عثمان غنی کے زمانے میں جو گیا، یہ اس پوری کوشش ایک ہی ہے، 600 سال، یہ ایک شمار ہوگا، ایک شمار۔ یہ بانی ہے اس کے اوپر، یعنی یہ اینٹ رکھی گئی، اس کے اوپر بنیاد بنتی گئی، اور جب وہ کمال آ گیا اس بنیاد میں،
تو اب یہ کہیں جی بس وہ صرف سلطان فاتح نے فتح کر لیا، اس کے پیچھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ وقت وہ بھی شامل ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہم اگر استنبول جائیں تو سب سے بڑی زیارت گاہ ان کی ہے، ابو ایوب انصاری کی، اور وہ ہر بندہ تسلیم کرتا ہے کہ اس کو فتح کرنے کے لیے آئے تھے. یعنی ان کا تذکرہ اس فتح کے ساتھ ہے جو 600 سال بعد ہوئی. یہ اس سے آپ قوموں کا انقلاب جو ہے نا، عروج اور انقلاب، اور اس کو سمجھنا چاہیے. یہ 1 2 10 20 سال کی بات نہیں ہوتی. یہ پیغمبر اسلام کا معجزہ ہے کہ 23 سال میں آپ جو انقلاب لائے تھے نا، یہ آپ کا معجزہ ہے. یہ یعنی اتنی چھوٹی مدت ہے جس طرح منٹ اور سیکنڈ ہے. انقلاب کی اس مدت میں جو قوموں کا ہوتا ہے، اس میں آپ سمجھیں کہ سیکنڈ اور منٹ میں رسول اللہ انقلاب لائے. اگر اس کو آپ جزیات میں تقسیم کریں، جہاں بھی قوموں میں آیا، بڑی بڑی قوموں کے حالات ہیں، سمجھے رومیوں کے حالات ہیں، اور اس کے بعد یہودیوں کے ہیں، اور جتنے بھی معاملات ہیں، عیسائیوں کے اپنے معاملات ہیں، تو ان کو بڑی طویل مدت لگ گئی. طویل مدت کے بعد انہوں نے اس قابل ہوئے کہ وہ اپنی کوئی بات بنا سکے اور کچھ کر سکے. آپ چلو دنیا میں دیکھ لیں. ہم میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، مجھے یاد آ گئی. 1940 میں حسین بنا نے جو نا یہ اخوان المسلمین کی بنیاد رکھی 1940 میں. تو اس کے بعد دوسرے آئے، انہوں نے ظلال القرآن، اس پر تفصیل 1940 کی بات ہے. اور ان کو آج سے 5-6 سال پہلے مصر میں فتح ہو گئی. یعنی وہ آ گیا، ووٹ سے جیت کر آ گئے پورے. وہ ڈاکٹر مرسی جو تھا. 40 اور 60 یہ، اور آگے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً 70 سال اسلامی ملک میں، نئی چیز نہیں تھی، اسلامی ملک میں ان کو 70 سال لگے. 70 سال کے بعد ہوا ہے 40 سے کچھ. آپ اس سے یعنی ایک جو بنی بنائی جگہ ہے، پکا پکا پھل جو ہے، اس پھل کو حاصل کرنے کے لیے 70 سال لگ گئے. تو قوموں کا ایسے انقلاب کہ وہ بڑا مدت لگا. امام مہدی کا جو زمانہ ہے اس کی شروعات ہو گئی. میں اور آپ سب شامل ہیں اس میں. آج میں اور آپ جو بھی نیکی کی کوشش کریں گے، خود بھی نیکی پر رہیں گے، اولادوں کو نیک بنائیں گے، دوستوں کے لیے نیکی کی فکر کریں گے، یہ امام مہدی علیہ السلام کی اس انقلاب میں ہمارا حصہ ہوگا، کیونکہ شروعات ہو چکی، ان علامات کی شروعات ہو چکی جو قرب قیامت کی وسلم نے فرمائی. یا اشراط و ساعت شروع کہ یہ ہو جائے گی، یہ برائی آئے گی، یہ برائی آئے گی، یہ برائی آئے گی. لیکن اس نے فرمایا کہ اسلام بھی پھلے پھولے گا، اور اسلام جو ہے نا وہ کوئی کچا گھر پکا جہاں پر میرا کلمہ داخل نہیں ہوگا. اب یہ دیکھو خود کوشش پورے عالم میں شروع ہے. دنیا میں ہر جگہ اسلام کی بات ہو رہی. کیا مخالف بھی کر رہے ہیں مخالفت کے ساتھ، لیکن اگلے کان میں لفظ اسلام پڑھ رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسلام پڑھ رہا ہے، اسلام پڑھ رہا ہے. اس لیے ایک بہت بڑا آدمی جو بہت بڑا اسکالر لندن میں، وہ مسلمان اسی وجہ سے ہوا. اس نے جب وہ پڑھ رہا تھا مذاہب پر، تو اس کے استاد نے سارے مذہب، تو آخر میں اسلام پر بات کی. تو اس نے اسلام ایک چھوٹی سی کتاب دے دی اور کہا کہ یہ کتاب مطالعہ کر لو، اس میں اسلام کے بارے میں لکھا ہے. تو اس نے استاد سے سوال کیا کہ دنیا میں اتنا شور اسلام کا اتنا کسی کا بھی نہیں ہے، اور کتاب چھوٹی سی اس پر، یہ کیا بات ہے؟ چھوٹی سی کتاب کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کچھ چھپا رہے ہیں. نہیں میں کچھ نہیں چھپا رہا. وہ یہودی تھا استاد، آکسفورڈ کے واقعہ ہے. تو پھر ایک دن وہ چپکے سے، جب وہ گھر میں نہیں تھا تو اس کے گھر پہنچ گیا. تو ان کی بیگم سے کہا، وہ آتا جاتا تھا، بہت خاص خادم تھا. تو اس کی بیگم سے کہا میں لائبریری استاد جی جان کا آ جاؤ. دیکھا تو اندر اسلام کے وہ الماریوں کی الماریاں بھری پڑی ہیں. تو انہیں کہا عجیب ہے. تو پھر اس نے سرچ کیا تو قرآن مجید اس کو مل گیا کہ اصل اسلام کی کتاب یہ ہے. تو اس نے پھر اس کا مطالعہ کیا اور مسلمان ہو گئے. بعد میں جب مسلمانوں سے ملا تو کہنے کا شکر ہے اسلام سے پہلے ملاقات ہوئی، تھوڑے نال بعد چکی تو ست بہت ہی نالائق لوگ. اگر تم سے پہلے ملتا تو شاید میں مسلمان نہ ہوتا. ایسی حرکتیں کرتے ہیں. مسجد لڑائیاں ہو رہی ہیں، جس مسجد میں گیا وہ جھگڑا ہو رہا ہے، کمیٹی جھگڑا کر رہی ہے، امام کے ساتھ لوگ ہیں.
جی پر یہ بس یہ اللہ نے یہ وہ دیا ہے مزاج کو نقطہ یاد رہتا ہے. نقطے یہی اہم ہے حکمت جو ہے نا. اور یہ چیز یہ بہت اہم چیز ہے, اس کو اجاگر کرنا چاہیے. ہمیں جو کہ پتہ نہیں نا, تاریخ ہم پڑھتے نہیں, ورنہ 40-50 سال معمولی بات ہے ایسی. اس لیے پوری قوم تیار کر دی, پوری قوم ایسی شاندار قوم کہ اللہ اکبر, ان کے اخلاق اور عمل علم کے سامنے دنیا ٹھہر نہ سکی. جی جی 23 سال نہ سمجھو, 23 سال تو کچھ بھی نکتا ہے. اب اس میں ہماری ہر دینی کوشش اور اصلاحی کوشش اس انقلاب کا حصہ ہوگی, چاہے وہ 100 سال بعد ہے, 200 سال بعد ہے. یہ نہیں سمجھے کل پرسوں کی بات ہے, طویل انقلاب کے لیے مدت چاہیے. لوگ ابتدائی لوگ ہیں جو ہے. اس لیے اب جتنی بھی دینی کوششیں نا وہ متنوع ہے, یعنی ہر طبقے میں ہے. پہلے نہیں تھا ایسے, اب ہر طبقے میں علم پڑھ رہا ہے تو ہر طبقے میں کے لوگ آ رہے ہیں, حفظ ہو رہا ہے ہر طبقے میں, تبلیغ میں ہر طبقے میں, جہاد میں ہر طبقہ آ رہا ہے. اور اس میں ہر طبقہ چاہیے, ہر طبقہ چاہیے, تبھی فائدہ ہوگا نا. کسانوں کا کام کرنا ہے تو کسان چاہیے. یہ مولوی صاحب تھے نا, اب دیکھو وہ ایک بادشاہ کی بیٹی کی شادی, میرے دوست نے لکھا ہے ایک جگہ پر, ویسے اور کتابوں میں کئی جگہ ہے. تو بادشاہ کی شادی ہوئی تو ابن جوزی نے کس سے لکھا ہے, بادشاہ کی بیٹی کی شادی ہوئی تو بارات رخصت ہو کے جا رہی تھی, تو جب رخصت ہو کر بارات گئی تو راستے میں طوفان آ گیا. جو جنگل ہوتے تھے ہر طرف, وہ اس سے گزر رہی تھی تو سخت طوفان آیا اور اس میں بجلی چمکی اور درخت گرے. تو اس میں اس دلہا کا انتقال ہو گیا, وہ شہید ہو گیا اس میں. اور اندھیرا تھا اور سب بھاگ گئے, کچھ پتہ نہیں کون کدھر گئے. تو وہ دلہن دوڑتی دوڑتی اس نے ایک جگہ پر نا روشنی دیکھی دور کہیں, ایسے گاؤں دیہات میں. تو وہ دوڑتی دوڑتی وہاں گئی تو وہاں ایک طالب علم مدرسے کا مطالعہ کر رہا تھا چراغ پر. چراغ لگا تو اس نے موم بتی, وہ چراغ تیل والا جو ہے, کتاب پڑھ رہا تھا. تو اس کو احساس سے کوئی آیا ہے, تو اس نے ایسے کر کے دیکھا نا تو وہ ڈر گیا. وہ تو پھر بیٹی بادشاہ کی اور سجی دجی اور بہت زیورات, وہ ڈر گیا. خیر وہ مطالعہ کرتا رہا, وہ بھی بہت ڈری تھی, سہمی تھی, اور کوئی پتہ نہیں, بالکل اندھیرا ہو گیا, کچھ سمجھ نہیں آتی. فوج کے درمیان آوازیں آ رہی, چھوڑ تھوڑی تھوڑی کے بعد چراغ کے اوپر انگلی کر لیتا, جب وہ بالکل جلنے کے قریب ہو جاتی تو پیچھے کر لیتا. تو اس نے اپنی 10 انگلیاں اس طرح جلا لی. 2 گھنٹے گزرے تو بادشاہ کے لوگ پہنچ گئے, سپاہی, اور وہ تو پورا سلطنت میں بھونچال ہو گیا. وہ آئے اور ان کو لے کے چلے گئے, اور اپنا وہ تو شہید ہو گیا تھا, وہ بیچاری رخصت پہلے بیوہ ہو گئی. جب گھر چلے گئے تو جانے کے بعد پھر 2 سال گزرے ہوں گے, تو ملکہ نے بادشاہ سے کہا کہ اب غم صدمہ ختم ہو گیا ہے, تو اب بیٹی کی شادی کے لیے بات چیت چلائی جائے. تو پہلے سب سے پہلے اس کے آپ بیٹی سے مشورہ کو, بیٹی مشورہ کیا کہ میں نے شادی نہیں کرنی, اس پر جاؤں گی, بس مجھے اتنا صدمہ پہنچ گیا شروع سے ہی. اصرار کیا تو نے کہا اگر شادی کرنی ہے نا تو بستی میں اس طالب علم کو تلاش کرو جہاں میں رات ٹھہری تھی, اس سے شادی کرو. بادشاہ نے وزیر سے کہا, وزیر نے کہا یا نے کوئی دم درود کیا یا تو اس نے یا کچھ ہے. تو وہ بہت ناراض ہونے کا کہ ایسے بادشاہ, ہم بادشاہ, وہ پتہ نہیں کسی مدرسے کا طالب علم, ایسی کی تیسی نہیں ہو جیسے ہوتا ہے, ہم اتنے بڑے لوگ اور یہ جناب. خیر پھر وہ اسی پر جمی رہی. تو پھر اس نے کہا کہ آپ اس کو بلوائیں, تلاش کرایا کہ وہ عالم بن گیا تھا اور کسی مسجد میں امام خطیب تھا, تو وہ اس کو حاضر کیا گیا. بادشاہ بڑا اس پر ناراض اور غصے. خیر وہ پردے کے پیچھے ملکہ اور وہ
اس کی بیٹی بیٹھ گئی اور خواتین بھی آ گئی، بادشاہ وزیر وغیرہ. انہوں نے کہا یہ تو کیا کیا ہے تو نے؟ یہ میں تو کچھ بھی نہیں کیا، میں تو اچھی طرح دیکھا بھی نہیں. میں تو اس نے کہا کہ اس لڑکی نے کہ آپ اس کا ہاتھ دیکھو. بعد جو جلے کا نشان کبھی جاتا نہیں ہے، تو دیکھا کہ 10 کی 10 انگلیاں بڑی پوری طرح جلی ہوئی ہیں، جیسے چربی اندر سے نکل آتی اس انداز میں، لیکن ٹھیک ہو گئی تھی. تو اس نے کہا کہ اس کو پوچھو کہ یہ کیوں جلائیں؟ ان کا کیوں جلائیں؟ ان کا مجھے میرا نفس تنگ کرتا تھا، یہ اکیلی لڑکی ہے اور تو میں پھر آگ پر کر لیتا تھا کہ تو اس پر صبر کر سکتا ہے کہ تو جہنم کی آگ پر کرے گا. تو کہتے میں نے اپنے گناہ سے بچنے کے لیے 10 انگلیاں جلائیں. تو لڑکی نے کہا کہ اپنے ابا سے کہ ابا جان اس سے زیادہ بھی کوئی نیک ملے گا؟ ٹھیک ہے. شادی کر دی. اور وہ تھے وزارت مذہبی امورہ سے بندہ کوئی نہیں سی، مولوی صاحب نے بنا مذہبی امور اس کو دے دی، انہیں سب مدرسے سیدھے کر دیے اور مولوی ہو گیا میچ کرا دی. نہیں نا، امام مہدی کو ہر طبقے میں چاہیے نا بندہ، نہ سارے مولوی چاہیے اور نہ سارے مسٹر چاہیے اور مکس چاہیے کام. بات یہ قصہ بس کرو بھائی، سمجھ کرو.